اور اگر ہے تو ہم سنوا بھی دیتے ہیں. ہے جی؟ اچھا وہ نہیں ہے تو چلیں آتا ہے تو سنا بھی دیں گے. اس میں انہوں نے خود ہی بتایا ہے، اور کیونکہ ایک تصویر گردش کر رہی تھی اس کے بعد بشیر فاروقی صاحب نے بتایا. تو چوہدری صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو کہ بالکل خاموش وزیر خارجہ اس دوران رہے، تو اصل معاملہ ان کے ذریعے سے چل رہا تھا. اسد کیسر صاحب تھے اور علی محمد خان، ان کو بھی ویلکم کیا گیا اور یہ بات کسی نکڑے لگی. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو سنائیے جی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے. دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی وہ بتا رہے تھے کہ اس میں یہ ترجیح تھی کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کو حل کرنا ہے. تو چوہدری صاحب اگر یہ ترجیح تھی تو پھر یہ درجہ حرارت اور ٹمپریچر اتنا بڑھایا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ آخری حربہ ہوتا ہے جو کہ استعمال کرنے والا اس دوران اتنا نقصان بھی ہوا اور نیم دلانہ قسم کی کاروائیاں کی گئیں اور جس کا زیادہ نقصان ہوا. اچھا چلیں تھوڑا سا 1-2 منٹ کا آپ کے لوں گا. آج کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ ابھی میرے پاس پورے حقائق نہیں ہیں جی. وہ آپ کے پاس زیادہ ہوں گے کیونکہ اسلام آباد بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے واقعات ہوئے ہیں. تو یعنی 71 میں جب ایسٹ پاکستان میں ایکشن ہو گیا، اس کے جو اثرات ہوئے وہ چھوڑے. تو بھٹو مرحوم جو تھے اب وہ دباؤ ڈال رہے تھے گورنمنٹ پر کہ پاور ٹرانسفر کی جائے، اور انہوں نے قصور میں ایک سنیما ہال کے اندر جلسہ رکھا جدھر میں موجود تھا. تو انہوں نے کہا سن لو کہ ہماری فوج اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائے گی. تو 77 میں انہوں نے ایگزیکٹلی وہی غلطی کی جی ہاں جس کا وہ اشارہ کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے پھر 3 بریگیڈیئر جو تھے لاہور میں انہوں نے ایکشن سے انکار کیا اور استعفے دے دیے اور ہمیشہ کے لیے ان کے نام امر ہو گئے. ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام کا تصادم ہو کسی بھی صورت میں، یا وہ فاٹا ہو، پاٹا ہو، بلوچستان ہو، کراچی ہو، کسی جگہ بات چیت کریں. ان کے معاملات مطالبات جو ہے جو ریزنیبل ان کو مان لیں، جو ان ریزنیبل ہے ان کے اوپر ان کو سمجھا دیں. یہ آپ جو بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ پولیس کو اور مظاہرین کو تصادم کی طرف دھکیلو. چوہدری صاحب جو بھی تھا وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کا خیر خواہ تو نہیں تھا بالکل، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا خیر خواہ نہیں تھا جو ان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ جناب پہلا اور آخری آپشن صرف اور صرف طاقت ہے. ایک اور بات بتا دوں، یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے آپ کے بھی بال سفید ہو گئے اور میرے بھی، اور یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. یہ جو باریک وارداتیے قسم کی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. دھرنا آیا، وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، ان کا تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پہ وہ دھرنا لے کے آئے. ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پاکستان عوامی تحریک. ہم اس وقت بھی طاقت کے استعمال کے اور گولی چلانے کے خلاف تھے، لیکن اس وقت بھی کیا کیا گیا؟ اس وقت کی گورنمنٹ نے چوہدری صاحب انہوں نے 245 کے تحت، انہوں نے تو ایک درجہ ابھی بھی کم رکھا، انہوں نے 245 کے تحت فوج کو بلا لیا نواز شریف صاحب نے. اور پرویز رشید صاحب دھڑلے سے بتا رہے تھے کہ فوج کو بلا لیا ہے، فوج جانے اور یہ جانے، فوج کو ہم نے حکم دے دیا ہے فوج کو. تو ان کا بھی یہی تھا اس وقت بھی. تو اس وقت بھی پھر سیکنڈ تھاٹ جو آیا تو پہلے لیول پہ پہلے ٹیئر پہ پولیس کو رکھا گیا تھا، اسلام آباد پولیس کو، سیکنڈ پہ رینجرز تھی، تھرڈ پہ فوج تھی. اور اس وقت آئی ایس پی آر کو بتانا پڑا کہ فوج جو ہے وہ اہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے ہے، عوام کے سامنے آ کے لاٹھی گولی کے لیے نہیں ہے. اس وقت بھی بتانا پڑا تھا. اس وقت تھے آئی ایس پی آر کے ترجمان جناب لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، اور فوج اس وقت بھی ڈپلومیٹک انکلیو، ایوان صدر، پرائم منسٹر ہاؤس،
اور ریڈیو پاکستان جو اہم تنصیبات تھیں ان کے اندر تھی. ایون پارلیمان کے باہر بھی جب انہوں نے جنگلے پھلانگے تھے تب بھی آگے رینجرز تھی, رینجرز نے منع کیا تھا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. اس وقت لائن کھینچی گئی تھی اور اس وقت بھی گولی نہیں چلائی گئی تھی. تو اس لیے یہ اب پھر وہی ماحول اور ایک خطرناک معاملے پہ, حساس معاملہ, اس پہ یہ کھڑا کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اچھا اور سن لے, جی ابھی میں نے تصدیق کرنی ہے لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہے, چودھری پرویز لائی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, وزیر پانی جناب مونس لائی اور طارق بشیر چیمہ, انہوں نے حکومت پاکستان اور پنجاب اور خاص طور پر مسلح افواج اور مقتدر حلقوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں سارا جلوس پھر رہا ہے اور دونوں طرف گجرات کے شروع میں بھی یعنی وزیر آباد پل اور جیلم کا پل دونوں طرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے عوام میں رہنا ہوتا ہے اور ان کے مطالبے بھی کوئی ایسے نہیں جن کو ہم یعنی خام خواہ نہ مانا جائے. اور انہوں نے اپنی جو کوشش ہے اور اپنا وزن ڈال کے دونوں فریقوں کو, اور جس کے نتیجے میں فوج نے مطلب ہے بالکل 100% کردار ادا کیا ہے کہ یہ معاملہ بات چیت اور صلح صفائی اور سمجھوتے اور معاہدے کے ذریعے ختم کیا جائے, نہ کہ طاقت کے استعمال سے. اور ہیٹس آف ٹو آل دوز یعنی جن پر بیٹر سینس پریویل کی اور انہوں نے راست اقدام کیے یا ان دی رائٹ ڈائریکشن, اور آج ہم اس کو سرا رہے ہیں. اگر تصادم جیسے پہلے کرائے ہیں جو خون خرابہ ہوا ہے اس کی بھی انکوائری کرائی جائے کہ یہ نوبت آنے کیوں دی گئی. اور آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جو تھے وزیر اعظم, انہوں نے آرمی چیف جنرل رحیل شریف سے ریکویسٹ کی کہ آپ عمران خان اور طاہر القادری سے جا کے ان کو بلا کے مل کے تو ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ ان کے جو مطالبے ہیں دھاندلی چاندلی کے سوائے استعفے کے ہم مان لیتے ہیں اور آپ وہ دھرنا ختم کریں. وہ علیحدہ بات ہے, خان صاحب نے مانی یا نہ مانی. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یہی طریقہ تھا اور آئندہ بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اب آپ کے اوپر ایک تلوار لٹک گئی ہے, وہ ہے بلوچستان میں عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد باقی جگہوں پر یہ ایک خطرہ جو ہے وہ بھی لٹک گیا ہے اور باہر عوام بے حد بے چینی محسوس کر رہے ہیں باوجود مہنگائی اور بدامنی اور بیڈ گورننس. کہ نا آپ نے پہلے ذرا اس کی طرف چودھری پرویز لائی صاحب کا تحریری طور پہ سٹیٹمنٹ بھی آیا اور بطور سپیکر انہوں نے خبردار کیا گورنمنٹ کو کہ طاقت کا استعمال نہ کریں, آپ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں اور بات چیت ہی ایک آپشن ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یہ ابھی. اور یہ پرویز مشرف صاحب کے بھی زمانے میں ہوا ہے. ہر حکومت میں یہ کوئی نہ کوئی وارداتیہ بیٹھا ہوتا ہے. چودھری صاحب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ان کا جب ڈکلائن شروع ہوا وہ کیسے شروع ہوا تھا, افتخار چودھری صاحب. نور اللہ قادری کیوں بیچ میں نہیں ہے نظر آئے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیوں نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب نے پنجاب کا بھی رخ کرنا تھا اور کراچی کا بھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب تھے, تو افتخار چودھری صاحب کے قافلے پہ بھی یہی کہا گیا تھا کہ گجرات سے گزرے تو ان کا آپ حشر نشر کر دیں. تو اس وقت چودھری پرویز لائی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی پنجاب میں, انہوں نے انکار کر دیا تھا اور پیسفلی افتخار چودھری صاحب اور ہم سب پہنچے تھے لاہور ہائی کورٹ. لیکن وہی ایپیسوڈ جب ہوا کراچی تو کراچی میں آپ نے دیکھا کہ سارا دن ایک میدان جنگ بنا رہا اور افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس معزول وہ رہے ایئرپورٹ پہ اور باہر لاشیں گر رہی تھیں. اس لیے اس بار متحدہ قومی موومنٹ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ جناب ذرا حالات کو دیکھیں اور معاملے کو پیار محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ یہاں سے اگر آگ پھیلے گی تو بچے گا کراچی بھی نہیں اور سندھ بھی نہیں, وہاں پہ بھی پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. اب آپ نے پوچھا ہے ڈاکٹر کیا نور اللہ قادری صاحب کا, تو ظاہر ہے جیسا نور اللہ قادری صاحب اس لیے موجود نہیں تھے کہ پہلا معاہدہ جو ہوا, آج اعجاز شاہ صاحب
سابق وزیر داخلہ اور اس وقت وزیر انسداد منشیات، وہ آج بولے ہیں، اپنے حلقے میں تھے آج، تو انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس بات کا، یہ جو پیسفلی ہوا ہے، کیونکہ پہلے معاہدے کے دستخط کنندہ بطور وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب تھے، دوسرے میں شیخ رشید صاحب تھے اور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب تھے وزیر مذہبی امور۔ تو اب وہ دوبارہ کس منہ سے جاتے کہ جب پیچھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو جی ہم تو پچھلے 2 معاہدوں پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ کیا گیا، پھر الٹا یہ مشورہ دیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے اور قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ بہت درجہ حرارت ٹمپریچر بہت اوپر چلا گیا تھا، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ذرا خاموشی سے بڑی محنت کر کے نیچے آیا۔ شیخ رشید صاحب کا سنوائیے گا جی۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا، جس کی صدارت پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی۔ چاروں آرمی کے چیفز جو ہیں وہ موجود تھے۔ فیصلہ آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں ہوا، گورنمنٹ کی ریٹ کو، امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو پائیں، یہ فیصلہ کیا گیا۔ پرائم منسٹر شاید کل خطاب کریں قوم سے یا پرسوں کریں، حالات حاضرہ قوم کے سامنے پیش کریں گے اور ان کا نیریٹو بھی جو ہوگا وہی ساری حکومت کا نیریٹو ہوگا۔ پھر چوہدری صاحب وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ذرا تھوڑا سا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کوئی امپرومنٹ ہو جائے، اور پھر وزیر اعظم قوم سے خطاب نہ کر سکے۔ اور آج پھر کور کمیٹی کا اجلاس تھا، کیونکہ حکومت کے لیے مسائل جو ہیں وہ چوہدری صاحب مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اگلے الیکشن میں کیسے جانا ہے۔ پھر آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو بھی ہوئی، اور اب وزیر اعظم عمران خان قوم کو اعتماد میں تو لیں گے، لیکن وہ اعلان کریں گے کوئی اچھے سے پیکج کا، تاکہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے ایک عام آدمی پہ، اس مصیبت میں کچھ کمی لائی جا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا رازداری سے ہوا ہے، اور ابھی بھی رازداری کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے کہ جب تک یہ ساری چیزیں طے نہ پا جائیں، معاہدے کے مندرجات جو ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے، اور وزراء کو بھی بات کرنے سے روکا گیا ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، تاکہ تلخی نہ بڑھے اور یہ سارا جو پروسیس ہوا ہے یہ کہیں سبوٹاج نہ ہو جائے۔ فواد چوہدری صاحب جی۔ صاحب یہ ٹی ایل پی والے معاملے پہ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ قلعدم کا جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے، جو 13 نکاتی ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ جو اس معاملے کے اوپر بات چیت جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اناؤنس کیا تھا، وہ وقت آنے کے اوپر وہی بتائیں گے کہ کیا فواد صاحب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے ٹی ایل پی کا بتا دیا، اس پہ بات نہیں کر رہے، کوئی اور چیز۔ ٹی ایل پی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی، شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھیں۔ تو لہٰذا یہی، کیونکہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں علی محمد خان صاحب، اور ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ذرا معاملات جو کیا کہنا چاہیے جزیات طے کریں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ راستے کھل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ جو سپاہی شہید ہوئے ہیں، جو پنجاب پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتلوں کے ساتھ ہی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔